NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے روس کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جماعت احمدیہ کو اپنی نئی ذمہ داریاں سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی تھی، اور یہ تحریک تھی کہ روس میں جانے کے لیے واقفین عارضی اپنے آپ کو پیش کریں. چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے بعد سے ایسے خطوط آنے شروع ہوئے ہیں کہ دوستوں میں اس بارے میں ہیجان پایا جاتا ہے، خواہش ہے. بعض لوگ مجبوریاں پیش کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اس عہد کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جب بھی خدا توفیق دے گی وہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے. بعض نے جانے والوں کے لیے روپیہ پیش کیا ہے تاکہ وہ ان کے خرچ پر جائیں اور اس طرح وہ ثواب میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ خود نہیں جا سکتے. بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اور انشاءاللہ پروگرام کے مطابق اب ان کو بھجوایا جائے گا. روس کے علاوہ بھی یورپین ممالک کے ساتھ اسلام کے رابطے کے امکانات دن بدن زیادہ روشن ہو رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ بھی انتظامی لحاظ سے ان تمام امور پر نظر رکھتے ہوئے مزید تعلقات بڑھا رہی ہے، حکومتوں سے بھی، ان کے بڑے بڑے دانشوروں سے بھی، اور اس کے علاوہ مذہبی رہنماؤں سے. اور ہر رابطے کے نتیجے میں یہ بات زیادہ واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جماعت احمدیہ کی طلب پیدا ہو چکی ہے. اور جب میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ کی طلب تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کی طلب مراد ہے، مگر وہ اسلام جسے ہم اسلام سمجھتے ہیں، جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام سمجھا تھا اور جسے آپ نے اپنے حسین اور بیدار کردار کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا. اس اسلام کی اتنی طلب ہے کہ بعض خطوط سے جب اطلاعیں ملتی ہیں کہ فلاں شخص جو پہلے اتنا دشمن تھا اسلام کا، جب ہم نے اس سے رابطہ کیا اور اسلام سمجھایا تو پھر اس کا یہ رد عمل ہوا، تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح تیزی کے ساتھ انسان کی کایا پلٹتی ہے. اور یہ کایا پلٹنے کی طاقت سچے اسلام میں ہے. حال ہی میں ہندوستان سے ایک رپورٹ ملی کہ وہاں کی وہ پارٹی جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش ہے اور دن بدن زیادہ طاقت حاصل کرتی چلی جا رہی ہے، ان کے ایک سیکرٹری کو موقع ملا کہ ہماری تبلیغی نمائش کو آ کے دیکھے. آیا تو کسی اور نیت سے ہوگا،
کیونکہ بعد میں جو اس نے باتیں کی اور بعض دوسرے ہندو جو مختلف تنظیموں میں اہم عہدوں پر فائز ہیں انہوں نے باتیں کی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں ان کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور بڑے غور سے اور گہری نظر سے مطالعہ کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی جماعت ہے اور کس طرح ان سے ہم نے نبرد آزما ہونا ہے۔ تو اس خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئے تو ہوں گے تنقیدی نظر سے دیکھنے کے لیے، اور بہرحال دوست کی نظر سے تو وہ جس مقام کے آدمی ہیں وہ نہیں آ سکتے تھے، لیکن یوں یوں وہ نمائش دیکھتے رہے اور تبادلہ خیال کرتے چلے گئے اور یہ معلوم کرتے رہے کہ اسلام دیگر بنی نوع انسان سے اور دیگر مذاہب سے کیسے تعلقات کا خواہاں ہے، کیا تعلیم دیتا ہے۔ تو ان کی حالت بدلنی شروع ہوئی۔ آخر پر جانے سے پہلے وہ کتاب میں اپنے ہاتھ سے ریمارکس لکھ کر دے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں اس اسلام سے نفرت کرتا ہوں جو اسلام دوسرے مسلمان ہمارے سامنے اب تک پیش کرتے رہے ہیں، اور اس اسلام سے محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں جو اسلام جماعت احمدیہ نے پیش کیا ہے اور جو اسلام بانی اسلام محمد رسول اللہ نے پیش کیا تھا۔ حیرت انگیز ہے کہ ایک بات ہے کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی مجلس میں اور جماعت احمدیہ کی عالمگیر تبلیغی کوششوں پر نظر ڈالنے سے ان کے اندر یہ حیرت انگیز پاک تبدیلی پیدا ہوئی۔ بہار جو کہ فسادات کی گڑھ بنا رہا ہے، بہار سے ابھی کچھ ڈاک موصول ہوئی تو اس میں بھی یہ باتیں تھیں کہ وہاں کے ہندو اب بڑے بار بار جماعت سے رابطہ کر کے معلوم کر رہے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اپنے گزشتہ رویے پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ چنانچہ جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی ایک گڈ ول کے طور پر، خیر سگالی کے طور پر، جہاں مسلمان فساد زدگان کی مدد کی گئی وہاں ہندو فساد زدگان کی بھی مدد کی گئی، اور میں نے یہ خاص تاکید کی تھی کہ صرف مسلمانوں کی مدد کریں گے تو فرقہ داریت کو مزید ہوا ملے گی، اس لیے انسانیت کی مدد کرنی ہے، اور انسانیت کی مدد کریں گے تو انسانی جذبات اور انسانی قدروں کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ ایک ہندو علاقے میں جو فساد سے متاثر تھا، اگرچہ زیادہ مسلمان متاثر ہوئے ہیں لیکن بہرحال ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ہندو متاثر ہوئے ہیں، وہاں جب جماعت احمدیہ نے جا کر غریبوں کی خدمت کی اور گرے ہوئے گھروں میں تعمیر کی پیشکش کی تو اس سے ایک سنسنی سی پیدا ہو گئی، اور اس تیزی سے یہ خبر اس علاقے میں پھیلی ہے کہ دور دور سے ہندو رہنما تعجب سے دیکھنے آئے کہ یہ ہیں کون لوگ، کس قسم کے مسلمان ہیں اور کس قسم کی تعلیم دنیا میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے رابطے تو بہت پھیل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور نئی نئی کھڑکیاں کھلتی چلی جا رہی ہیں جو پھر دروازوں میں تبدیل ہو رہی ہیں اور پھر شاہراہوں میں بدل رہی ہیں، اور تمام تعلقات کو خدا تعالیٰ کے فضل سے وسعت عطا ہو رہی ہے۔ اب چلنے والے بھی تو چاہیے۔ کھڑکیاں کھلی، کچھ لوگ چھلانگیں لگاتے ہیں کھڑکیاں جب کھلتی ہیں، کچھ دروازوں کا انتظار کرتے ہیں، کچھ سڑکوں کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اب تو خدا تعالیٰ نے سارے انتظام کر دیے ہیں، سارے کام مکمل ہو گئے، اب چلنے والوں کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک میں اپنی روزمرہ کی ڈاک سے اور رپورٹوں سے اندازہ کر لگاتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ابھی بھاری اکثریت جماعت کی ایسی ہے جو ان بدلے ہوئے حالات میں اپنے بدلے ہوئے کردار کے ذریعے استفادہ نہیں کر رہی، اور بہت سے گمسم بیٹھے ہیں، یعنی بات سنتے ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے احمدی دل نرم ہے اور بہت جلدی نصیحت کو قبول کرتا ہے، لیکن ان کی رہنمائی نہیں۔ کیا کریں، کس طرح کریں؟ وہ بات سن کر گمسم بیٹھ جاتے ہیں اور صرف بعض دفعہ اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہماری خواہش تو تھی، ہم کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اگر
آنکھیں کھول کر ذہین اور بیدار مغز کے ساتھ آپ خدمت کی راہیں تلاش کریں تو ہر جگہ میسر آ جاتی ہیں. خواتین جو خدا تعالیٰ کے فضل سے آنکھیں کھول کر ذہانت سے خدمت کی راہیں تلاش کرتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے. وہی محاورہ کہ شکر خورے کو خدا شکر دے ہی دیتا ہے. اگر دل میں طلب پیدا ہو اور طلب سچی ہو تو کوئی نہ کوئی اس طلب کو پورے کرنے کی راہ نکل ہی آتی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ طلب سچی ہو اور کوئی رستہ نہ ملے. یہ ضروری تو نہیں کہ ہر احمدی روس جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ محض ہندوؤں سے ہی رابطہ ہو یا سکھوں سے ہی رابطہ ہو. خدا کی مخلوق وسیع ہے اور آپ جہاں بھی ہیں وہاں خدا کی ایسی مخلوق کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں جن کا احمدیت اور اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو جہاں چاروں طرف شکار پھیلا پڑا ہو اور شکاری شکار میں گھرا ہوا ہو وہاں اس کا یہ شکوہ یا یہ تفکرات کہ شکار کہاں سے تلاش کروں، سوائے اس کے کہ یہ بات ظاہر کرتا ہو کہ اس کی آنکھیں بند ہیں اور کوئی اور نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. سارے ماحول میں شکار ہے، ہر طرف ہے. وہ آنکھ کھولنی چاہیے جو ان کھلتے ہوئے رستوں کو دیکھنا شروع کر دے. اگر رستے کھل رہے ہوں اور آنکھیں بند ہوں تو ان کھلتے ہوئے رستوں کا کیا فائدہ. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ساری جماعت پوری جان اور دل اور حوصلے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ سارے عالم میں جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کامل یقین کے ساتھ اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہ وہ چھوٹی سی قوم جس کو خدا تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمانی ہے اور جس کے مقدر میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں اس زمانے میں اسلام پھیلانے کی ایک نئی مہم جاری کرے جو عالمگیر ہو اور ایسی طاقتور مہم ہو کہ لہر در لہر دیگر قوموں پر اور دیگر مذاہب پر غلبہ اختیار کرتی چلی جائے، غلبہ پاتی چلی جائے. وہ آپ لوگ ہیں. یہ یقین ہو تو یقیناً انسان کے رجحانات بالکل یکسر بدل جاتے ہیں. انسان اپنے وقت کا حساب کرنے لگتا ہے، دن رات اس سوچ میں اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں کیسے سر انجام دوں. پھر آنکھیں کھولتا ہے تو گرد و پیش دیکھتا ہے تو معلوم کرتا ہے کہ میرے تو ابھی ہمسایوں سے ہی تعلقات نہیں ہیں. روزمرہ میں جن کاموں پر جاتا ہوں میرے ساتھی ہیں، کبھی میں نے ان کے سامنے بھی اسلام کے حق میں لب کشائی نہیں کی یا اس رنگ میں نہیں کی کہ ان کو اسلام سے دلچسپی پیدا ہو. اس ضمن میں نے بارہا یہ پہلے بھی نصیحت کی ہے اور اس کو جتنا بھی دہراؤں کم ہوگا کہ اسلام میں دلچسپی پیدا کرنے سے پہلے اپنی ذات میں غیروں کی دلچسپی پیدا کریں. ہرگز اسلام میں غیروں کو دلچسپی پیدا نہیں ہوگی اگر احمدی کی ذات دلچسپ نہ بن جائے اور لوگ اس کی ذات میں دلچسپی لے کر پھر اس مذہب کی جستجو شروع کریں جس نے اسے دلچسپ بنایا ہے. اور ذات میں دلچسپی کے لیے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ آپ اخلاق حسنہ سے مزین ہوں. اسی لیے میں اخلاق حسنہ پر بار بار زور دیتا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اخلاق حسنہ کے ہتھیاروں کے بغیر یہ دنیا دین اسلام کے لیے فتح نہیں کی جا سکتی، اور اخلاق حسنہ کے بغیر آپ اپنے ماحول کو بھی فتح نہیں کر سکتے، اپنے گھر کو اپنے بچوں کو فتح نہیں کر سکتے. یہ جو خط آتے ہیں کہ ہمارے بچے ہاتھ سے نکل گئے، بیٹی بھاگ گئی، نعوذ باللہ، خدا کرے کہ ایسے واقعات احمدیت میں نہ ہوں کبھی، لیکن ہو رہے ہیں. ان سب کے پس منظر میں گھریلو بد اخلاقیاں ہیں اور اس کے نتیجے میں اولاد کے ساتھ وہ گہرا رابطہ نہیں رہتا جو رابطہ ایک قوی اثر بن جاتا ہے جس کے اثر سے، جس طرح مقناطیس کے اثر سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی، کوئی لوہا بھاگ نہیں سکتا، اس طرح اولاد بھی بھاگ نہیں سکتی. تو اخلاق حسنہ کا فقدان ہے جو تربیت میں بھی بڑے تکلیف دہ مناظر پیدا کرتا اور دکھاتا ہے.
اور تبلیغ میں بھی انسان کو بے بس اور بے کس کر دیتا ہے۔ اخلاق حسنہ میں عورتوں کو ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب حساب فہمیاں ہوں گی تو ایک بہت بڑی ذمہ داری بد اخلاقیوں کی عورتوں پر ڈالی جائے گی۔ اکثر بد اخلاقیاں جاہل ماؤں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ جاہل ماؤں کے گھروں میں بد اخلاقیاں پرورش پاتی ہیں، جس طرح گندی غذا میں سونڈیاں اور کیڑے مکوڑے پرورش پاتے ہیں۔ جاہل مائیں اپنی اولاد کے پیار اور محبت میں شرک کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر ان کے ہر عیب پر پردے ڈالتی ہیں اور ہر خوبی سے بے نیاز ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو عیب خوبی دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں، لوگوں کے حق غصب کرنے میں، ان سے بدتمیزی کرنے میں، بد اخلاقی سے پیش آنے میں۔ اور عجیب ظلم کی بات ہے کہ یہی مائیں جو اپنی اولاد کو عملاً خدا بنا کے پوج رہی ہوتی ہیں، جب کسی اور گھر کی بیٹیاں ان کے گھر آتی ہیں تو ان سے پیار اور محبت کرنے کی بجائے اپنی اولاد کی محبت کا اظہار اس طرح کرتی ہیں کہ اس کے اندر کیڑے ڈالنے شروع کر دیتی ہیں، اور اس سے اپنے بیٹے کو بدزن کرتی ہیں، اپنے خامد کو بدزن کرتی ہیں، اور اگر بیٹا اس کے حقوق ادا کرے تو وہ کہتی ہیں کہ تو ہم سے بھاگ گیا ہے، تجھے ماں باپ کی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ تو گھر بسانے کی بجائے گھر اجاڑتی ہیں۔ اسی لیے میں نے ان کا ایسی ماؤں کا نام جاہل مائیں رکھا ہے۔ بد اخلاق نہیں، میں کہتا جاہل ہیں۔ معمولی عقل بھی ہو تو انسان ایسے کام نہ کرے کہ جس چیز سے پیار ہو اس کی زندگی برباد کر رہا ہو، لیکن عموماً جاہل مائیں یہی کیا کرتی ہیں، اپنی اولاد کی بھی زندگی برباد، دوسروں کی اولاد کی بھی زندگی برباد، اور یہ بچے جب گلیوں میں نکلتے ہیں تو معاشرے کے لیے ہلاکت خیز ہو جاتے ہیں۔ مصیبت پھیلائی ہوتی ہے، اسکول جاتے ہیں تو بدتمیزیاں، گندگی، گالی گلوچ، لوگوں کی چیزیں اچکنا، دوسرے بچوں کو مارنا کوٹنا، اور پھر گھر میں آ کر پناہ لیتے ہیں، اور اگر وہ بچوں کے ماں باپ اس گھر تک پہنچیں تو پھر دیکھیں ان ماؤں کو کس طرح شیرنیوں کی طرف باہر نکل کے لڑتی ہیں اور گندی گالیاں دیتی ہیں اور کہتی ہیں تم ہوتے کون ہو میرے بچے پر ہاتھ اٹھانے والے، میرے بچے کو برا بھلا کہنے والے۔ یہ واقعات اس شدت سے احمدیت میں نہیں پائے جاتے ہوں گے، لیکن پاکستان کی گلی گلی گواہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو جاہل ماؤں کی بھیڑ چڑھا دیا ہے، اور یہ نظارے کوئی ایک دو جگہ کے نظارے نہیں ہیں، سارے ملک میں ہر جگہ پھیلے پڑے ہیں۔ اور احمدیت میں بھی ایسی مائیں ہیں جو اپنی بدنصیبی سے، اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو خراب کرتی ہیں۔ قوم کے اخلاق کا معیار ماؤں کے اخلاق کے معیار کے مطابق ہوگا، اور یاد رکھیں کہ اگر ماؤں کے اخلاق بلند ہو جائیں تو ایسی قوم کے اخلاق الا ماشاءاللہ شاذ کے طور پر خراب ہو سکتے ہیں، مگر قوم کے طور پر ان کے اخلاق خراب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے لجنہ اماء کو بھی میں خصوصیت سے توجہ دلاتا ہوں، لیکن احمدی خواتین کو بالعموم اور احمدی باپوں کو بھی توجہ دلاتا ہوں کہ اپنے گھر میں قوام بنے، اپنے گھر کے حالات پر نظر رکھیں، اور کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو قوام فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کر مارنے کوٹنے والا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا کرنے والا۔ اور جو مرد اپنی بیوی کو صحیح رستے پر چلا نہ سکتا ہو، اس کے اخلاق کا نگران نہ ہو، اس کے معاملات کو درست نہ کر سکتا ہو، اس کی اولاد اس کے ہاتھ سے ہمیشہ نکل جاتی ہے۔ بس اپنے تعلقات کو درست کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو صاف اور شائستہ بنائیں۔ یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اسلام کا پیغام دے ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنے مرضی دلائل لے کر نکلیں، اگر بد اخلاق ہیں تو آپ کی ذات میں کوئی دلچسپی کسی کو پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا گھر جنت نشان نہیں ہے تو یورپ میں آپ ہمیشہ
غیر ملکی بن کے رہیں گے، کیونکہ آج ان کو سب سے زیادہ ضرورت اچھے گھر کی ہے۔ ان کے ہاں جو بے چینی اور اضطراب پائے جاتے ہیں، بے چینی اور اضطراب پائے جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر کا امن اور سکون اٹھ گیا ہے۔ ان کو جب تک اچھے گھروں کے نمونے پیش نہ کیے جائیں اس وقت تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں کچھ ملا ہے۔ چنانچہ اسلام کی تبلیغ جب بھی شروع ہو جاتی ہے، آخری تان اسی بات پہ ٹوٹتی ہے کہ ہمارے لیے آپ کیا لائیں، ہم کیوں بدلیں، ہمیں کیا فائدہ۔ تو اچھے گھر، اچھے اخلاق، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں ہم دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ انسان سے بھی بلند تر ہو جاتے ہیں، اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ مادی ترقی کے باوجود تم محروم ہو، تمہارے دل بے چین ہیں، تمہاری دکھتی ہوئی رگیں گواہ ہیں کہ تم بالآخر مطمئن نہیں ہو۔ تو آؤ ہمارے سے اطمینان حاصل کرو۔ وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مصرع، وہ سارے مضمون کی جان ہے کہ آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ یہ ایک تسلی کا طور ہے جو ہم نے دنیا کو بتانا ہے، لیکن اخلاق حسنہ کے بغیر آپ یہ طور دنیا کو سکھا نہیں سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، تو ایک ایسے دل کی آواز تھی جو تسلی سے بھرا ہوا تھا، کامل طور پر اپنے رب سے مطمئن تھا، اور اس آواز کے نتیجے میں جو شخص بھی لبیک کہتا وہ تسلی کی جانب قدم بڑھاتا، لیکن جو خود بے چین دل ہو وہ کیسے یہ اعلان کر سکتا ہے لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ اس لیے طمانیت قلب کا بھی گہرا تعلق اخلاق حسنہ سے ہے۔ انسان جب اخلاق حسنہ سے مزین ہو جاتا ہے تو اسے ایک قسم کی ایکویلیبریم یا توازن نصیب ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام سکون ہے، اسی کا نام طمانیت ہے۔ تو طمانیت حاصل کیے بغیر آپ غیروں کو طمانیت عطا کر نہیں سکتے اور غیروں کو طمانیت کی طرف بلا نہیں سکتے۔ اور اگر طمانیت آپ کو نصیب نہ ہو، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اخلاق حسنہ سے ہی طمانیت نصیب ہوا کرتی ہے، تو پھر آپ حقیقت میں جب بھی بات کرتے ہیں وہ بات بے وزن لگتی ہے۔ اکثر بنی نوع انسان کو خدا تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ انسان کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے چہرے پر شرافت ہو، نجابت ہو، اطمینان ہو، وہ چہرہ بالکل مختلف ہوا کرتا ہے ان دنیا دار چہروں سے جو خواہ کیسے ہی دولت مند کیوں نہ ہو، کیسے ہی ان کو گھروں کی آسائشیں نصیب نہ ہو، لیکن دل ان کے اطمینان سے خالی ہو۔ چہروں پر ایک قسم کی بے قراری نظر آ جاتی ہے، آنکھوں میں ایک قسم کی بے چینی اور خلا کا احساس پیدا ہو جاتا ہے جو دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی اور پہچانتی ہیں۔ تو جیسا کہ ظاہری بیماریاں دکھائی دیتی ہیں آنکھوں میں اور چہرے کے آثار میں، اسی طرح باطنی بیماریاں بھی دکھائی دیا کرتی ہیں۔ تو آپ اپنے چہروں کو اپنے قلب کے اطمینان کے نور سے منور کریں، اور اس کا طریقہ بالکل سیدھا سادہ وہی طریقہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی خاص فارمولوں کی ضرورت نہیں۔ اپنے اخلاق کی نگرانی کریں۔ حسن خلق کا مطلب یہ نہیں کہ نرمی سے بات کر کے یا ملمہ کاری سے بات کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کبھی کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے، ہر دوسرے شخص کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح قابل اعتماد ہو کہ جیسے اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ بسا اوقات وہ لوگ جو سچے اخلاق سے مزین ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں بعض لوگوں کے معاملات زیادہ محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے ہاتھوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ مجھے پرانا تجربہ ہے، جب وقف جدید میں اپنے طور پر مریضوں کی خدمت کیا کرتا تھا، بعض غیر احمدی عورتیں اپنی امانت رکھوا جایا کرتی تھیں، بعض احمدی عورتیں بڑی دور سے آتی تھیں، امانت رکھوا جاتی تھیں۔ ان سے میں کہتا تھا کہ تمہیں کوئی اور جگہ نہیں، تم اپنے پاس کیوں نہیں رکھتی؟ کہ جی ہمیں پتہ کوئی نہیں، ہم نے اپنے پاس رکھی تو ضائع ہو جائے گی۔
یہاں یہ یقین ہے کہ ظاہر نہیں ہوتی. ایک دفعہ ایک ایسی ہی خاتون تشریف لائیں، خاتون تھیں یا جوڑا تھا مجھے یاد نہیں، مگر بہرحال غیر احمدی ہمارے ربوہ کے ہمسائے کے رہنے والے لوگ تھے. انہوں نے اپنی ایک قیمتی امانت میرے سپرد کی کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، جب ضرورت پڑے گی ہم لے لیں گے. میں نے کہا دیکھیں آپ کے مولوی صاحب وہاں ہیں اور بڑے بزرگ آدمی لگتے ہیں، وہ آپ کو بہت تعلیم دیتے ہیں، خطبوں میں ہر خطبے میں وہ جماعت کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے پاس کیوں نہیں امانت رکھتے؟ انہوں نے کہا نہ ان کے پاس نہیں رکھوانے، وہاں رکھوائی تو ضائع ہو جائے گی. میں نے کہا جن کے پاس آپ کے پیسے محفوظ نہیں، آپ کا دین کیسے محفوظ ہے؟ تو امانت کا مطلب یعنی اطمینان کا مطلب حقیقت میں ایسے گہرے اخلاق ہیں جو اسلام سکھاتا ہے. دنیا داری کی چاپلوسیاں وہ اخلاق نہیں ہیں. بس جب میں آپ کو اخلاق حسنہ کی طرف بلاتا ہوں تو مراد یہ ہے کہ اپنے اخلاق میں وزن پیدا کریں، توازن پیدا کریں، وہ گہرائی پیدا کریں جو قرآن کے اخلاق کے حصول کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کی کایا پلٹ جائے گی، آپ کی باتوں میں وزن پیدا ہو جائے گا، لوگ آپ کو دیکھیں گے اور آپ میں دلچسپی لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری دنیا میں خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پھیلانے کی اہلیت پاتے ہیں اور اہلیت پائیں گے. دین محمد کو اخلاق محمد سے جدا کیے ہی نہیں جا سکتے. یہ وہم ہے کہ اسلام الگ راہوں پہ چل رہا ہو اور خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ راہوں پر چل رہے ہوں. اسی لیے پاکستان سے جب کچھ غیر احمدی دوست ملنے کے لیے آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ تم آنکھیں کھول کے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ علماء جنہوں نے اسلام کے جہاد کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کے خیال کے مطابق اسلام کی سربلندی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، ان علماء کی گلیوں کا کیا حال ہے؟ کیا ان گلیوں میں جہاں وہ اسلام کی تقریریں کرتے پھرتے ہیں اور اسلام کے نام پر نفرتیں پھیلاتے پھرتے ہیں، اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملتے ہیں یا نہیں؟ اور خود ان علماء کے کردار میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا حسن دکھائی دیتا ہے کہ نہیں؟ بلا استثناء آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کہا وہ ہاں ملتا ہے. سر جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بات تو درست ہے. نہ ان ملانوں میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، نہ ان کے چیلوں اور ان کے ماننے والوں میں جن کو یہ نصیحتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیں دین محمد جس کے نام پر آپ بڑے بڑے نعرے بلند کرتے ہیں، در حقیقت اخلاق محمدی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جب آپ اسلام کی محبت کے دعوے دار بنتے ہیں اور اسلام کو پھیلانے کے دعوے کرتے ہیں تو یاد رکھیں اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیے بغیر نہ اسلام آپ کا ہوگا، نہ اسلام آپ کسی اور کا بنا سکیں گے. بس اخلاق فاضلہ، اور اخلاق فاضلہ سے پھر میں یہی کہتا ہوں مراد اخلاق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. ان کے بغیر آپ صحیح داعی اللہ نہیں بن سکتے. دوسری بات اس سلسلے میں تلاش کے متعلق میں کہنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، بہت سے دوست بیچارے سمجھتے ہیں کہ تمنا تو ہے، بڑی غیر معمولی دل میں خواہش پائی جاتی ہے کہ ہم بھی خدمت کر سکتے، لیکن خدمت کی کوئی جگہ نہیں ملتی. ان سے میں کہتا ہوں کہ آنکھیں کھول کے متلاشی بنیں، اور مبلغ کے لیے شکاری کسی تلاش کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. شکاری تو جہاں شکار دور دور تک بھی نہیں ملتا وہ اس کی تلاش میں سرگرداں پھرتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ وہ جھاڑیوں کو شکار سمجھ کے ان پہ بھی فائر کر دیتا ہے، بعض دفعہ پتوں کے گچھوں کو فاختہ سمجھ کے اس پر فائر کر دیتا ہے. لیکن
دیوانہ ہو جاتا ہے، ہر وقت تلاش میں سرگردان کے کہیں سے کوئی چیز مل جائے، اور جب کوئی اور شکار نہ ملے تو پھر کئی دفعہ لوگ کوئی کوے کو کوہ ہی مار لیتے ہیں، یا کھانے کی چیز ہو تو شارک ہی مار لیتے ہیں، حالانکہ عام حالات میں وہ پسند نہیں کرتے۔ تو شکاری کی روح پیدا کریں، اور جب آپ شکاری کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ شکار میں تو آپ گھرے بیٹھے ہیں اور شکار ڈھونڈ رہے ہیں۔ کون سی جگہ ہے جہاں آپ کو محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار نہ دکھائی دیتا ہو؟ تمام بنی نوع انسان وہ شکار ہیں جو آپ کے چاروں طرف پھیلے پڑے ہیں۔ ان سے رابطہ کرنے کا سلیقہ پیدا کریں، اخلاق حسنہ سے مزین ہوں گے تو لازماً آپ میں وہ کشش پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں وہ آپ میں دلچسپی لینے لگیں گے۔ ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے طلب پیدا ہو جائے گی۔ دوسرے، شکاری کے سلسلے میں یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم وہ شکاری تو نہیں ہیں جو گولی مار کے جان لیتے ہیں، ہم تو وہ شکاری ہیں جو آب حیات پلا کر جان دیتے ہیں اور جان بخشتے ہیں۔ اس لیے محاورہ شکار کا ہی چلتا ہے، لیکن شکار کی نوعیت میں بہت فرق ہے۔ لیکن شکاری خواہ جان بخشنے کے لیے، جان عطا کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہو کسی کو، یا جان لینے کے لیے، اس کا اور شکار کا آپس کا رابطہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ شکار کی آنکھ اس کو ہمیشہ خوف اور بے اعتمادی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بچوں کو دوائی پلانے والی مائیں جانتی ہیں کہ کس طرح بچے بدکتے چھپتے پھرتے ہیں، اور جن بچوں کو نہانے کا ڈر ہوتا ہے، جس دن نہانا ہو اس دن بیچارے جگہ جگہ چھپتے پھرتے ہیں، کسی طرح پکڑے نہ جائیں، اور مائیں بھی تاک میں اچانک سے ان کو دھوکے سے پکڑ لیتی ہیں۔ تو یہ شکار تو ان کے فائدے کے لیے ہے، یعنی شکار کے فائدے کے لیے ایک شکاری ان کی تلاش کر رہا ہے، ان کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن شکار بہرحال شکار ہی ہے، وہ تو بھاگے گا۔ اس لیے اسلام کے لیے جب آپ لوگوں کو حیات نو بخشنے کے لیے نکلتے ہیں تو لازماً جب مذہب کا ذکر آئے گا تو بدکے گا ضرور، اور وہ اسے کڑوی دوائی سمجھے یا تیر تفنگ سمجھے، لیکن ایک دفعہ بدکتا ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو قرآن کریم نے ہمیں سکھایا، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین مقرر فرما دیا، سب دوسروں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا، تمام بنی نوع انسان سے یکساں محبت کرنے والا۔ اور اس زمانے کی عورتوں نے گواہی دی ہے کہ کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ہم سوچ سکتی ہوں، یعنی بچوں کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، خامدوں کا، باپوں کا، جن کی حفاظت اور پیار میں ایک عورت زندگی بسر کر سکتی ہے، اور ان رشتوں سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار اور حفاظت عطا نہ فرمائی ہو۔ بس یہ جو رحمت کا، بڑی ہوئی رحمت کا رشتہ ہے، اس کے نتیجے میں شکار بھاگ نہیں سکتا، اور آخر لوٹ لوٹ کر وہیں پہنچتا ہے جہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس آپ کو اخلاق حسنے سے بڑھ کر ایک اور قدم اٹھانا ہوگا، اور وہ رحمت کا، رحمت للعالمین کا غلام بننا ہوگا۔ عام اخلاق حسنہ، خواہ ان کی بنیادیں کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوں، ان میں توازن تو پایا جاتا ہے، عدل تو پایا جاتا ہے، احسان بھی پایا جاتا ہے، مگر رحمانیت نہیں پائی جاتی۔ رحمانیت اس سے اوپر کی چیز ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے رحمانیت عطا کی تھی، اور رحمانیت کے تعلق کے نتیجے سے آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کے دل فتح کیے جو بعد میں آپ کے جانثار عاشق بن گئے۔ تو آپ کو آگے بڑھ کر اپنے فیض کو دوسروں پر نچھاور کرنا ہوگا، اور یہی رحمانیت ہے۔ بے طلب کے آپ ان کو دینے والے بنے، بڑھ بڑھ کر ڈھونڈیں، ان کی ضرورتیں تلاش کریں، اور ان پر احسان کے مواقع تلاش کریں۔ بس اس پہلو سے جب آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، اپنے ماحول میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں پر نگاہ کریں، تو آپ کو جگہ جگہ
ایسے مواقع مل جائیں گے جہاں آپ بڑے ہوئے احسان کے ذریعے، جس سے میں رحمت کہہ رہا ہوں، لوگوں کے دل فتح کر سکیں گے۔ تو تبلیغ کے لیے اخلاق حسنہ اور اخلاق حسنہ سے بلندتر مقام یعنی رحمانیت کا مقام حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور تلاش کی آنکھ پیدا کرنی چاہیے۔ پھر بہت سے مبلغین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کام اس طرح کرتے ہیں جیسے کام ان کے ہاتھ پاس آ جائے تو کر لیں گے، اور کام کی دھن سوار نہیں ہوتی۔ اور بہت سے ایسے داعین اللہ کو دیکھا ہے جن کے دوسرے کام ہیں، وہ جماعت کے لیے بظاہر زندگیاں وقف نہیں کیے ہوئے، لیکن دن رات ان کو دعوت کی دھن سوار رہتی ہے۔ پنجابی میں ایک آدمی جس کو ایک بات کی دھن سوار ہو، کہتے ہیں اس کو گھوگی چڑھ گئی ہے۔ جس طرح بخار چڑھ کے ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس طرح بعض دفعہ ایک طلب اور تمنا کا بخار چڑھ جاتا ہے، اور اس کیفیت میں وہ کیفیت انسان پر قبضہ کر لیتی ہے، دن رات اسی مگن میں مبتلا رہتا ہے، اسی لگن میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس پہلو سے ایک اچھے مبلغ کے لیے دھن پیدا کرنی ضروری ہے، وہ مست ہو جائے اپنے کام میں، اور کام کی مستی اپنی ذات میں جزا ہے اصل میں، اور اس کے بغیر کام میں مزہ نہیں رہتا۔ اس لیے وہ لوگ جو کمچور ہوتے ہیں، وہ مبلغ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، ان کی آخری وجہ کمچوری کی یہی ہے کہ ان کو ان میں کام کی محبت ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ان کے لیے دھن بن جائے اور اپنے کاموں میں وہ مست ہو جائیں۔ میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے سخت گرمی میں جو گندم کاٹتے ہیں، کیونکہ میں جب ذمہ دارہ کیا کرتا تھا، یعنی براہ راست اپنی ذمہ داری کی نگرانی کرتا تھا، تو اکثر جب بھی موقع ملے اسی گرمی میں ان کے ساتھ پھرتا تھا، کام میں ہاتھ بھی بٹاتا تھا، اور دیکھتا تھا کہ ایک دن بھر میں ایک مزدور پر کیا گزرتی ہے۔ تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو کام چور مزدور تھے ان کی زندگی تو مصیبت ہوتی تھی، ان کا وقت نہیں گزر رہا ہوتا تھا، ان سے کبھی اس کروٹ بیٹھتے، کبھی اس کروٹ، کبھی ایک ڈھیری کو ہاتھ لگا کر کسی کی دوسری ڈھیری کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور وقت نہیں ٹلتا تھا کسی طرح۔ اور جن کو کام کی گھگی چڑھ جاتی تھی وہ اس طرح مست ہو کے پھر کام کرتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کا وقت کیسے گزر رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ان کی دراتی جو ہے وہ یوں معلوم ہوتا تھا، ایک اس طرح ایک میوزک یا کیا کہتے ہیں نغمے کی لے کے ساتھ ایک ریدم پیدا ہوتا ہے، زیرو بم پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح مزدور کی جب وہ دراتی چلتی ہے اور وہ کام میں مگن ہو تو ایک قسم کی میوزک پیدا ہو جاتی ہے، کام کا بھی ایک نغمہ ہوتا ہے، اور اسی نغمے کی لے پہ پھر مزدور کام کرتا چلا جاتا ہے، اور دیکھنے والا حیران ہوتا ہے کہ اتنی سخت محنت کے ساتھ یہ کس طرح ایسی لگن سے مصروف ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو محنت کشوں کی جزا ان کو ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور محنت سے بھاگنے والوں کی سزا ان کو ساتھ ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دل اپنے کاموں میں نہ ہوں ان کا وقت گزرنا ایک مصیبت ہوتا ہے، ایک ایک دن ان کے لیے بھاگ بن جاتا ہے۔ جو کاموں کے سپرد کر چکے ہوں اپنے آپ کو، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ وقت گزرا کس طرح، ان کے لیے یہ مصیبت ہوتی ہے کہ وقت تیز گزر رہا ہے۔ بس تبلیغ کی دھن پیدا کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے 24 گھنٹے ایک مسلسل روانی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں گے، دن دن سے ملتے چلے جائیں گے، ہفتے ہفتوں کے ساتھ ملتے چلے جائیں گے، اور وقت آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں رہے گا۔ مبلغین بھی جو بیکار بیٹھنے کی عادی بن جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگتا ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ جب رپورٹوں کا وقت آتا ہے تو مصیبت پڑی ہوتی ہے، وہ پھر 1-2 گھنٹے کی رپورٹوں پر اتنا وقت لگاتے ہیں، 2 گھنٹے کا کام اور 6 گھنٹے کی رپورٹ لکھی جاتی ہے، اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آدمی کو کام کوئی نہیں، ورنہ ایک مبلغ اپنے چاروں طرف نظر ڈالے
10-15 افراد کی بھی جماعت ہو تو ان کی تربیت پر بھی اس کو اتنا وقت دینا پڑے گا کہ وہ 24 گھنٹے سے زیادہ لمبے دن کا مطالبہ کرنے والا بن جائے گا. یعنی زبان حال سے دعا کرے گا کہ خدا میرے دن میں اتنی برکت دے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ گھنٹوں کا کام میں اس میں سنبھال سکوں. اور اگر کام کا سلیقہ نہیں، کام سے محبت نہیں، تو سینکڑوں کی جماعت میں بھی وہ بیکار بیٹھا رہتا ہے. بس داعین اللہ ہوں یا مبلغین ہوں، یاد رکھیں کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان کے علاوہ کام کی دھن کا سلیقہ حاصل کریں، کس طرح کام کی دھن پیدا کی جاتی ہے، اور پھر مگن ہو جائیں اور مست ہو کے کام کریں. اس طرح جتنی جماعت کی آج تعداد ہے، اگر سارے تبلیغ اسلام کے کام میں مست ہو جائیں تو دیکھتے دیکھتے ساری دنیا کی کیا پلٹ جائے گی. عظیم الشان کام آپ سر انجام دے سکیں گے. اور جیسے میں نے بیان کیے ہیں، رستے کھل رہے ہیں اور کشادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے رستے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن چلنے والوں کی ضرورت ہے. بس ان چلنے والوں میں آپ شامل ہوں. اور آخری بات، دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں. کوئی کام بھی دعا کے بغیر بابرکت نہیں ہوتا. جب آپ اخلاق حسنہ سے مزین ہو کر خدا کی خاطر ان کاموں میں مگن ہوں گے تو آپ کی دعاؤں میں غیر معمولی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور دعاؤں کے ذریعے آپ کے کام 10 گنا زیادہ یا اس سے بھی زیادہ برکت حاصل کر لیں گے. بس بااخلاق انسان کے لیے باخدا انسان بننا ایک آسان اور اگلا قدم ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ ساتھ ساتھ ہی وہ باخدا انسان بنتا ہی چلا جاتا ہے. کیونکہ مذہب کی کنہو یہ ہے کہ وہ اخلاق حاصل کرے جو خدا کے سے تعلق رکھنے والے اخلاق ہیں، اور اخلاق حسنہ کا مطلب بھی باخدا بننا ہے. لیکن یہ تو ایک انسان کے اندر واقعہ ہونے والے تجربات ہیں. باخدا ان معنوں میں بھی انسان بنتا ہے، ایک باشعور طور پر اللہ تعالیٰ کی ہستی سے زیادہ آشنا ہوتا چلا جاتا ہے اور تعلق بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے اور کامل یقین رکھتا ہے. اور روزمرہ کی زندگی میں اس کو آئے دن ایسے تجربے ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کو علم ہوتا ہے کہ خدا کوئی تصور کی بات نہیں، ایک زندہ حقیقت ہے اور اس کے سوا سب کچھ تصور ہے. اس کیفیت تک جب مبلغ پہنچ جاتا ہے تو وہ انقلابی کیفیت ہوتی ہے. پھر خدا اور اس کی تقدیر تمام تر اس کے ارادوں کے ساتھ چلتے ہیں. گویا کہ ایسی خدمت کرنے والا، ایسی دعوت کرنے والا خدا کے ارادے کے ساتھ اس طرح ڈھل جاتا ہے اور اس طرح ہم آہنگ ہو جاتا ہے کہ اس کا ارادہ خدا کا ارادہ بن جاتا ہے. بس یہ وہ مختصر چند باتیں ہیں جو دعوت اللہ کے سلسلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. یہ بدلتی ہی دنیا اگر ہم نے نہ سنبھالی تو اور لوگ اس کو سنبھال لیں گے. ہم تھوڑے شکاری ہیں. یہ دنیا جو اپنے آپ کو اب تبدیلیوں کے لیے پیش کر رہی ہے، اس کے لیے بد شکاری ہم سے لاکھوں گنا زیادہ میدان میں نکل کھڑے ہوئے. اس لیے وہ شکار جو آپ نہیں کر سکیں گے وہ ضرور کر لیں گے، اور اس دنیا کی ہلاکت کی ذمہ داری ہم پر بھی ہوگی، جس کو ایک ہلاکت سے خدا تعالیٰ نے اس لیے نکالا تاکہ وہ امن کے ساحلوں پر ہلاکت کا سمندر ان کو پھینک دے. اور ہماری غفلت کی وجہ سے جیسے مگرمچھ نکلتے ہیں سمندروں سے یا شارکس قریب تر پہنچ جاتی ہیں ساحلوں کے اور بچتے ہوئے لوگوں کو گھسیٹ کر واپس لے جاتی ہیں، اسی طرح کی کیفیت ہوگی. یہ سمندر ابھی خطروں اور فتنوں سے خالی نہیں ہوا. ایک وقت ملا ہے تھوڑا سا کہ یہ قومیں جو ہلاکت کے منہ میں جا چکی تھی، ان کو ہلاکت نے اگلا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اگلا ہے. اس وقت میں اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا اور محفوظ کر لیا اور ہمیشہ کے لیے خدا کا بنا دیا
تو یہ لوگ بچ جائیں گے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ساری دنیا کی نظریں ان پر ہیں. وہ ایک دوسرے سے پیش قدمی کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ارب روپیہ ان قوموں کو اپنی طرف مائل کرنے اور دوبارہ ہلاکت میں ڈالنے کے لیے وہ خرچ کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو چند لمحے ہیں ان میں اگر آپ نے باشعور طور پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور ایک ذرہ بھی مجھے اس میں شک نہیں کہ خدا ان چند لمحوں کو لمبا کرتا چلا جائے گا اور آپ کے کام میں برکت پر برکت دیتا چلا جائے گا. کیونکہ اگر آپ پوری طاقت کے ساتھ خدا کی خاطر بندگان خدا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن خدا کے حضور پیش کر دیں گے تو ناممکن ہے کہ یہ لمحے عارضی ثابت ہوں. ان لمحوں کو خدا تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ آپ اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور ہم اپنی بدلتی ہوئی ذمہ داریوں کو خدا کی رضا کے مطابق سر انجام دینے والے بنیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله